شرک کے جو اسباب اس دنیا میں پائے جاتے رہے ہیں ان میں ایک بڑا سبب تصویر بنانا بھی رہا ہے۔ جو میری طرح پیدا کرنا چاہے فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، تو اگر کسی کو یہ شوق ہو رہا ہے تو ایک ذرہ یعنی چوٹی پیدا کر دے۔ تمثال کی شکل میں جو تصویر ہوگی وہ حرام، اور باقی جس کا سایہ نہیں ہے وہ حرام نہیں۔ یہ ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جہنم میں، اور اس جان کے ذریعے سے تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے، اس کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ جو تصویر اس نے بنائی اس میں روح پھونکے وہ اللہ تدع صورۃ الا طمسها، جو تصویر بھی تمہیں نظر آئے اس کو پوچھ دو، اس کو مٹا ڈالو۔ اتنے ایسے علماء کی جن کا نام کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، تصویر کی بنیاد پر نہیں، تو اس لیے یہ ایک غیر ضروری عمل ہے۔ اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اس لیے دل جوڑ کے اسلام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو آنا ہے آئے اور جس کو نہیں آنا ہے نہیں آئے۔ علم الانسان ما لم يعلم، جو صحیحین کی ہے یعنی بخاری اور مسلم کی ہے، تصویر اور توحید کے درمیان مناسبت کیا ہے، یعنی اس باب کو اس کتاب میں لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی کہ یہ جو تصویر سازی ہے، تصویر بنانا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے، کمال توحید کے خلاف ہے۔ مصور اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، تصویر گری اس کا کام ہے۔ اگر کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصویر گری کے عمل میں، تصویر بنانے کے عمل میں اللہ کی برابری کرنا چاہتا ہے، تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اس باب کو کتاب التوحید میں رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شرک کے جو اسباب اس دنیا میں پائے جاتے رہے ہیں ان میں ایک بڑا سبب تصویر بنانا بھی رہا ہے۔ پہل جو کائنات میں شرک کا وجود ہوا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں، تو اس کے پیچھے جو اصل وجہ اور سبب ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تصویری بنانا۔ لوگوں نے صالحین کی تصویر بنائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور آگے چل کر ان تصویروں کو معبود بنا لیا گیا، اس طرح سے شرک کا وجود ہوا ہے۔ تو یوں تصویر کیا ہے؟ شرک کا سبب ہے، اس لیے کتاب التوحید میں اس باب کو جگہ دیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کی ہے ان میں سے پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری طرح پیدا کرنا چاہے۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، اگر کسی کو یہ شوق ہو رہا ہے تو ایک ذرہ یعنی چوٹی پیدا کر دے، او لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، یا ایک دانہ ہی پیدا کر دے، او شعیرہ، یا ایک جو ہی پیدا کر دے۔ تو یہ صحیحین کی روایت یعنی بخاری اور مسلم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ سوال ہے، لیکن یہ سوال اس لیے تقریر کے لیے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو تصویر بنائے اور اللہ کی مشابہت اختیار کرے۔ تو تصویر میں جو برائی پائی جاتی ہے اس میں سے ایک برائی یہ ہے کہ مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہ عمل ظلم ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات اس روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قصے کے ضمن میں، قصہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی اوپر چڑھا ہوا ہے اور تصویر بنا رہا ہے۔ تو تصویر بنانے کی دو شکلوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نحت کر رہا تھا وہ، یعنی کھود کر تصویر بنا رہا تھا دیوار میں نقش کی بنیاد پہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پینٹنگ کر رہا تھا اور پینٹنگ کی بنیاد پر تصویر بنا رہا تھا۔ تو جو بھی صورت ہو، نحت کی صورت ہو یا تصویر بنانے کی صورت ہو پینٹ کے ذریعے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اسے یہ عمل کرتے ہوئے تو اس کو یہ حدیث سنائے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے نا اس کی بنیاد پر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کی بنیاد پر جو بات سامنے آتی ہے ہمارے، وہ یہ کہ تصویر صرف وہی حرام نہیں کہ جس کا سایہ ہو۔ تو بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ تصویر صرف وہ حرام ہوگی کہ جس کا سایہ ہو، مطلب مجسمے کی شکل میں جو تصویر ہو وہ حرام، اس کو عربی میں تمثال کہتے ہیں۔ تو تمثال کی شکل میں جو تصویر ہوگی وہ حرام، اور باقی جس کا سایہ نہیں ہے وہ حرام نہیں۔ اس روایت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فہم ہے اس فہم سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سایہ ہونا ضروری نہیں تصویر کے لیے، بغیر سایہ کے بھی اگر تصویر بنائی جاتی ہے تو یہ ظلم کا کام ہے۔ تو یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، لوگوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت قیامت کے دن وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کرے، اللہ جیسا کرنا چاہے خلق کے سلسلے میں۔ تو یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کا بھی پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، دروازے پر حجرے کے ایک چادر پردہ لٹک رہا تھا کرام، اور اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تصویریں کون سی تھی؟ تو بعض روایتوں میں کہ گھوڑوں کی تصویریں تھی، اور یہ گھوڑے کیسے تھے؟ تو ان کے بازو بنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ میں اس حجرے میں داخل نہیں ہوں گا، یعنی حجرے میں داخل ہونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور حجرے میں داخل ہونے سے انکار کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث بیان فرمائی، یہ حدیث کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ جو اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کرے۔ اب یہ جو سب سے سخت عذاب ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے، تو کس بات پر ہے؟ یہ تصویر بنانے کی بنیاد پر، اور تصویر بنانے کے ساتھ یہ ارادہ دل میں پالنا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کروں گا، یعنی جیسے اللہ نے مخلوق پیدا کرا نا جس شکل میں، اس شکل میں پیدا کروں گا۔ اس ارادے کی بنیاد پر ہے، اللہ کی برابری کرنے کے ارادے کی بنیاد پر، یا صرف تصویر بنانا اس پر ہے؟ یہ سوال ہے، سمجھ رہے سوال؟ تصویر بنانا ایک ہے، بنا دیا بغیر کسی قصد اور ارادے کے، تو مشابہت تو ہوگی کسی نہ کسی طور پر، لیکن ایسا کوئی قصد اور ارادہ دل میں نہیں ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کی مشابہت کر رہا ہوں۔ دوسری صورت کیا کہ تصویر بنا رہا ہے اور دل میں ارادہ یہ پال رہا آدمی کہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کروں گا۔ تو دونوں صورتوں میں سے کس صورت پر وعید ہے، یہ سوال علماء نے اٹھایا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ تصویر مطلق بنانا کیا ہے، یہ برا عمل ہے نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہے، مذمت کی، وعید کی۔
تو اب یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب کی بات کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب. تو سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ایک مومن ایمان والے کو تو نہیں ملے گا نا، یہ تو اہل کفر کے ساتھ خاص ہے. تو پھر کیا یہ جو عمل ہے یہ کفر ہے؟ یہ عمل کیا ہے؟ کفر ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی تصویر بناتا ہے اور دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کی برابری کروں گا، اللہ کی مخلوق کی مشابہت اختیار کروں گا، تو چونکہ وہ کافر ہو جا رہا ہے اس لیے وہ سب سے سخت عذاب کا مستحق ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، یہ مانا جائے کہ نہیں بس تصویر بنا دی ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر کفر تو نہیں ہوگا. لیکن اس صورت میں معاملہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پھر من ماننا پڑے گا. اب یہ لغوی بحث ہے اور عربوں کے یہاں اس قسم کا کلام مشہور ہے کہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن کو سخت عذاب دیا جائے، تو سخت عذاب مطلق تصویر کے ساتھ بھی ماننی ہوگی، اور تصویر بنانا یہ سخت عذاب کا سبب اور ذریعہ بنے گا. اس کے بعد جو تیسری روایت ہے اس باب کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے کہ کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے. یجعل له بكل صورت صورها نفس يعذب بها فی جہنم، کہ ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جہنم میں، اور اس جان کے ذریعے سے تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا. تو یہ ایک اور وعید ہے جو اس حدیث میں سنائی گئی ہے. شکل کیا ہے کہ جو تصویر بنائی تھی نا اس میں جان ڈال دی گئی، اب وہ جو جان والی تصویر ہے نا، اس تصویر کے ذریعے اللہ عذاب دے رہے ہیں، اس کو مسلط کر دے، اس کو ستا تکلیف دو. تو اس سے بھی تصویر سازی اور تصویر بنانے کی حرمت اور قباحت ہمارے سامنے آتی ہے. اس کے بعد چوتھی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صور صورتا فی الدنیا، جو دنیا میں کوئی تصویر بنائے، کلف ان ينفخ فیها الروح وليس بنافخ، اس کو اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ جو تصویر اس نے بنائی اس میں روح پھونکے. وہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، ایسی چیز کی تکلیف ہے کہ جس کی طاقت آدمی کے پاس نہیں ہے، آدمی کر نہیں سکے گا. اور جب کر نہیں سکے گا تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا. بلکہ دوسری روایت میں کہ اس وقت تک عذاب دیا جائے گا جب تک کہ اس کو وہ پھونک نہ دے روح، تو نہ روح پھونک سکے گا نہ عذاب سے بچ سکے گا. تو یہ بہت ڈرانے والی حدیث ہے. اب کتنا لمبا سلسلہ چلے گا، کب تک اللہ تعالیٰ عذاب دے گا کہہ نہیں سکتے، کہ جب تک نہیں پھونکے تب تک عذاب تم پر مسلط ہے، تم کو تکلیف میں ڈالا جائے گا. یہ 4 روایتیں ہو گئی. 5ویں روایت ہے کہ ابو الحجاج الاسدی کہتے ہیں کہ مجھ سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ وہ کام کیا تھا کہ اللہ تدع صورتا الا طمستا، جو تصویر بھی تمہیں نظر آئے اس کو پوچھ دو، اس کو مٹا ڈالو. ولا قبر مشرفا الا سویتا، اور جو قبر بھی اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو. تو وہ جو دوسری مناسبت باب کی کتاب کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ تصویر کیا ہے؟ تصویر شرک کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہے کہ تصویر میٹ دو، یہ کس لیے ہے؟ شرک سے بچانے کے لیے. تو شرک کا چونکہ سبب ہے اس لیے توحید سے اس باب کا تعلق ہوا. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. تو یہ 5 روایتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور ان روایتوں کی بنیاد پر بات تو بالکل واضح ہے کہ تصویر بنانا یہ اچھی حرکت نہیں ہے. اب یہ بحث کہ اس تصویر سے مراد کیا ہے، اس تصویر سے کیا مراد ہے؟ وہ جو تصویر ہے کیمرے کے ذریعے سے، وہ تصویر بھی اس میں شامل ہے، یا صرف وہ تصویر اس میں شامل ہوگی کہ جو ہاتھوں کے ذریعے سے یا دوسرے آلات کے ذریعے سے باقاعدہ نقش اور نگار کے ذریعے سے وجود میں لائی جائے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ تصویر نہیں ہے بلکہ عکس ہے. جیسے
آئینہ کے سامنے ہمارا عکس ظاہر ہوتا ہے نا، تو اس کو تصویر نہیں کہتے، اسی طرح یہ بھی عکس ہے، اس کو تصویر کا حکم نہیں رہے گا اور اس کے لیے وعیدیں نہیں ہوں گی۔ لیکن کچھ دوسرے علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، عکس نہیں بلکہ تصویر ہی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم کو کون سا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بعض مواقع مجبوری کے ہیں، وہاں مجبوری کی بنیاد پر فتویٰ ہوگا، اور جہاں مواقع نہیں اختیار کے ہیں تو ان مواقع پر یہ جو احادیث ہمارے سامنے آئی ہے نا، وعید کی سخت سے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے، تو ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیں کہ نہیں، یہ تصویر بھی اس میں تھی، پھنس گئے تو پھر کیا ہوگا، اس بات کو سوچنا چاہیے۔ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، تصویریں کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیوں بنائی جاتی ہے؟ یادگار کے لیے۔ کس لیے؟ یادگار۔ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی بنائی ہوئی، تو آپ کی یادگار کہاں قائم رہنے والی ہے؟ تو یہ نفس کی ایک خواہش ہے جس کو ہم پوری کر لیتے ہیں کہ یادگار رہے گی، دیکھ کر کبھی خوش ہوں گے۔ یہ وقتی جذبہ ہے، ہر چیز کو مٹنا ہے نا، ہم خود مٹ جائیں گے تو ہماری یادگار کو بھی تو مٹنا ہے ہی بہرحال۔ تو اس جذبے کو فنا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دینی حوالے سے بات ختم کر رہا ہوں میں کہ اب یہ مصیبت عام ہو گئی ہے کہ ہمارے پوسٹر بن رہے ہیں، تو پوسٹر کے ساتھ تصویریں بھی بن رہی ہیں، تصویریں بھی۔ تو اب مقصود کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہماری گفتگو ہوئی تھی کبھی، تو لوگ پہچان کر آئیں گے، ہے نا، تصویر دیکھنے کے بعد پہچانیں گے اور پہچان کر آ جائیں گے، بغیر تصویر کے نہیں پہچانتے۔ تو اب ایک کام کر لے رہے، اس کے لیے ایک عذر ڈھونڈ لیتے ہیں ہم، بات سیدھی یہی ہے۔ ورنہ اس دور میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، پیچھے والوں کو چھوڑ دیجئے، پیچھے والوں کو۔ امام بخاری صورت ہے، نام ہے، کیا ہے، کس کی بنیاد پر ان کی پہچان ہے؟ پیچھے والے۔ امام مالک کو پہچانتے نہیں پہچانتے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جانتے یہ نہیں جانتے؟ اور فلاں کو جانتے یہ نہیں جانتے؟ بالکل جانتے، ہے نا۔ تو یہ تو پیچھے کی کہانی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو پہچانتے نہیں پہچانتے؟ یعنی صورت نہیں دیکھی ہو بہت سارے لوگوں نے، لیکن نام تو جانتے ہیں نا۔ بڑا سے بڑا عالم، چھوٹا سے چھوٹا عالم بھی نام لیتا ہے، تو کس بنیاد پہ نام لیتا ہے؟ تصویر دیکھی، پہچان لیا، ہاں فلاں ہے، اس لیے نام لیا، اور اس لیے ان کی کتابیں پڑھی گئی، اس بنیاد پر رہی ہے کیا؟ نہیں نا۔ اتنے ایسے علماء کے جن کا نام کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، تصویر کی بنیاد پر نہیں۔ تو اس لیے یہ ایک غیر ضروری عمل ہے، اور کیا ہے، محسوس پرستی کی طرف جانے کی شکل ہے۔ محسوس پرستی شرک کی طرف لے جاتی ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، ہے نا۔ تصویر بناتے، اب تصویر تو مقرر کی تصویر بھی آتی ہے پوسٹروں میں، اور کیا ہے، تو اب جنت سے متعلق مثال کے طور پر بیان ہے، تو جنت کی منظر کشی بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہنم کے حوالے سے بیان ہے نا، تو جہنم کا منظر بھی پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیبیات، ہم اس منظر کو کیسے کھینچ سکتے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا؟ تصور کر سکتے ہیں کیا؟ نہ جنت کا تصور کر سکتے ہیں، نہ جہنم کا تصور کر سکتے ہیں، تو کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہیں مشابہت کی بنیاد پر معاملہ خراب نہ ہو جائے، مشابہت کی بنیاد پر۔ تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ تصویر سے بچا جائے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ یہ جو پوسٹروں پر علماء کی تصویر بنانے کا عمل ہے نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں غیروں کی مشابہت ہے، یعنی کہ کفار اور مشرکین کی مشابہت ہے۔ کیسے؟ تو اپنے بزرگوں، اپنے جو ان کے علماء ہوتے ہیں، ان کی تصویریں سجانا بنانا، یہ ان کا عمل رہا ہے ہمیشہ ہر دور میں، آج سے نہیں، بس پرانا، جب تصویر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی نا، تب سے ان کا عمل ہے، جب سے عمل ہے، تو ان کا عمل ہے، ان کے ساتھ مشابہت کیوں اختیار کریں گے ہم؟ تو جس میں عافیت ہے اس کام کو کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر ہم کو دین کی اشاعت کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیکہ لینا ساتھ جانتا
جانتے ہیں آپ، ہے نا؟ تو ٹھیکہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں شرعی دائرے میں، عافیت کے دائرے میں، وہ کام کر لینا، باقی دین کو پھیلانا اللہ کا کام ہے۔ وسائل جو جائز ہے نا شرعی دائرے میں ان کو اختیار کیجئے، باقی پھیلنے پلانے کی بات اللہ کو معلوم ہے، سجائیں گے سواریں گے، لوگ دیکھیں گے آئیں گے، ذرا ایسا بھی کر دیں گے اور ویسا بھی کر دیں گے، تب لوگ آئیں گے، تب لوگ آئیں گے۔ اتنی کاوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی کاوش کرنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن ذرا مزاج کے سخت تھے، اور ان کی سختی بعض موقعوں پر ذرا پیغام دیتی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید نے کہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ زکوٰۃ میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، دل کو جوڑنا مقصود ہو۔ تو کہتے کہ اب ضرورت نہیں ہے، کیا کہتے؟ یہ تو کمزوری کے زمانے کی بات ہے، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اس لیے دل جوڑ کے اسلام میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو آنا ہے آئے اور جس کو نہیں آنا ہے نہیں آئے، زبردستی کی بنیاد پر نہیں کرنا۔ تو اب یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے دوسرا مسئلہ ہے نا، اور علماء نے اس کو قبول کیا نہیں کیا دوسرا مسئلہ، لیکن یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کیا ٹھیک ہے لے کر نہیں بھیجے گئے، خود نبی داروغہ بنا کر نہیں بنے کہ کچھ بھی کر کے لانا ہے، کچھ بھی تو کچھ بھی کر کے نہیں لانا ہے، جو طریقہ ہے رسول کا علماء کا اس طریقے پر لانے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا، اور نقصان وقت پر ظاہر نہیں ہوتا، بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ ورنہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بت پرستی میں نہیں پڑتی، پہلے دن نہیں پڑی ہو، سال گزرے نسل گزری پھر بت پرستی آئی ہے، اور اللہ کی جگہ غیروں کی پرستی شروع ہوئی ہے۔ تو اس لیے عافیت کے جو معاملات ہیں ان کو اختیار کریں گے، اور یہاں بھی ہم کو بچنا چاہیے پوسٹر میں علماء کی تصویر سجانے اور لگانے سے، خوبصورت تصویریں لگانے سے۔ اب باتیں نہیں کہنی چاہیے، دل پر حملہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو جتنا چھوٹا ہے نا اتنی بڑی تصویر لگانا چاہتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو دین پھیلانے کی بات ہے، یہ خود کو پھیلانے کی بات ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم